السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ بے حد شادمانی اور خوشی کے ساتھ کہ آج الحمدللہ اپنے اس محبوب ادارے میں حضرت اقدس صدر محترم غازی ملت مولانا ولی احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کی صدارت کے اندر یہ جلسہ نہیں بلکہ پورے علاقے میں جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں اوسطاً آپ ہی کے صدارت میں چل رہے ہیں۔ اور بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے، استاذ الاساتذہ دنیاوی لیول پہ بڑے حضرت اقدس مولانا عاقل صاحب نبر اللہ مرقدہ کے صاحبزادے، میرے استاذ محترم کے بیٹے قاری عاصم صاحب، جو بہت بڑی نسبتوں کے حامل ہیں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال جب لکھی جا رہی تھی، یہ وہ ہیں کہ اپنے نانا کی گود میں کھیلتے تھے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے نواسے آپ کے اس بھگون پور میں تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہو گئی۔ مولانا ولی احمد صاحب نے تاریخ دے کے جلسے کی کامیابی کی سند تو دے ہی دی تھی، لیکن حضرت کے آنے سے ہی انشاءاللہ تعالی اس بستی کے اندر بڑا نور آئے گا، بڑی رونق آئے گی۔ آمین۔ حضرت کی موجودگی میں مجھے حکم دیا گیا، بہرحال 2-4 باتیں مجھے بھائیوں سے کرنا ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ آمین۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں، ان جانوروں میں اللہ پاک نے انسان کو وہ ممتاز حیثیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، اور باقی جانور علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک کتے کو ٹریننگ دے کر آپ CID بنا سکتے ہیں، لیکن CID جو لفظ ہے اس کو پوری عمر وہ کتا پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھنے پڑھانے کا جو مرتبہ ہے اللہ پاک نے وہ حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے پوری دنیا اندھیرے میں تھی، پوری دنیا ظلم و بربریت میں تھی، پوری دنیا سسک رہی تھی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا اس امت پر کہ آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار جس علاقے میں تشریف لائے اس علاقے میں کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو۔
زنا عام تھا، شراب عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، عورتوں کی خرید و فروخت کر دینا، غرض یہ کہ پوری دنیا کا حال تھا تو تھا ہی، لیکن عرب کا حال اور برا تھا۔ ان تمام برائیوں کی موجودگی میں نہ نماز کا حکم آیا، نہ زکوٰۃ کا آیا، نہ حج کا آیا، نہ آپس میں ایک ہو کے رہنے کا آیا، نہ کوئی اور چیز کا حکم آیا۔ اگر سب سے پہلے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ پاک نے جبریل امی کے ذریعے سے جو پیغام دیا وہ اقرا، پڑھو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کو سب سے پہلا پیغام پڑھنے